بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عزیز بھائیوں، ساتھیوں، میں نے قرآن حکیم کے 30ویں سپارے سے ایک مختصر سی سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے. یہ سورۃ الکوثر مکیہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سمجھیے کہ تسلیاں دی ہیں. مالک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. سب سے پہلی بات کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. تو پہلا مسئلہ توحید کا ہی ثابت ہوا کہ عطا کرنے والی ذات، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یہ گمان کیا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو بڑے بڑے شعراء حیرانی کے اندر مبتلا ہو گئے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یہ کوئی شاعرانہ ترتیب تو نہیں ہے. اگرچہ الفاظ سے مل رہے ہیں، کیونکہ ان کے انداز کے اندر جو شاعر لوگ ہوتے تھے کم از کم یا اس کے پھر 2 مصرے ہوتے تھے، رباعی ہوتی تھی تو اس کے 4 مصرے ہوا کرتے تھے. لیکن یہ کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات. کسی بھی شاعری کے اصول یا وزن کے مطابق یہ صورت نہیں تھی، اس لیے وہ مجبور ہو گئے سوچنے کے اوپر کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو مالک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کیا چیز ہے؟ مترجمین اس کا معنی لکھتے ہیں خیر کثیر عطا کر دی ہم نے آپ کو. پھر مفسرین، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد قرآن ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ قرآن عطا فرمایا ہے. بعض لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسلام عطا فرمایا ہے. کوثر کا معنی کیا ہے؟ اسلام ہے. بعض نے لکھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو کوثر کا مطلب نبوت ہے. بعض نے لکھا کہ یہ کوثر ایک جنت کی نہر ہے. بعض نے لکھا کہ یہ کوثر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ کہیں کہ کوثر کا ایک ہی لفظ اور اس کے اتنے سارے معنی، کوئی قرآن کہتا ہے، کوئی اسلام کہتا ہے، کوئی جنت کی نہر کہتا ہے، کوئی اسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے.
تو اس میں سے درست معنی کون سا ہے؟ اتنے سارے معنی تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے معنی کیا ہیں؟ درست ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی ایک خیر کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو اس خیر کثیر کے اندر اگر آپ اسلام کہیں تو بھی درست، اگر قرآن کہیں تو بھی درست، اگر کہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو نبوت عطا فرمائی تو بھی درست، اگر آپ اس کو جنت کی نہر کہیں تو بھی درست، اگر آپ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں تو بھی درست ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری زندگی مشقت کے اندر گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، سرعام دعوت کا آغاز کیا، اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتھر بھی سہنے پڑے۔ سیرت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ہنڈیاں تیار ہوتی تھی، مشرکین اس ہنڈیا کے اندر آ کر دم ڈال دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اندر مٹی ڈال دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہنڈیا، وہ جو پکی ہوئی ہنڈیا، آج بڑی خوشحالی کا دور ہے۔ آپ سوچیں گے ایک ہنڈیا خراب ہو گئی تو کیا ہوا، دوسری ہنڈیا پک جائے گی۔ وہ یہ خوشحالی کا دور نہیں تھا، تنگ دستی کا دور تھا۔ ہنڈیا تیار ہو گھر کی اور اس کے اندر کوئی گن ڈال جائے، کیا یہ کسی تکلیف سے کم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہنڈیا لے کر گھر سے باہر آتے اور کہا کرتے ہیں عبد المناف، اے میرے ہمسایوں، اے میری برادری والوں، اے قریش، کیا یہی اچھے ہمسائے ہوا کرتے ہیں؟ کہ اچھے ہمسایوں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے میرے بھائیوں دعوت کا کام کیا ہے، دعوت کے کام کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے۔ جب حج کے موسم کے اندر مشرکین حج کے لیے آ کر کیمپ لگاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کیمپوں کے اندر جاتے اور لوگوں کو الہ واحد کی دعوت دیتے، خیر کثیر عطا کی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ خیر کثیر ملی کیسے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ملی۔ ان کیمپوں کے اندر جاتے، آگے آگے صحابی کہتا ہے اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے، پیچھے پیچھے سگا چچا ابو لہب ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ لوگوں کو الہ واحد کی دعوت دیے جاتے تھے، اور ابو لہب پیچھے پیچھے کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی مجنون ہے، اس کی بات کو سننا نہیں۔ اور یقین جانیے جب انسان اس الہ واحد کی دعوت کو اپنی صبح اور شام کا محنت اور مقصد بنا لیتا ہے تو لوگ اس کو مجنون ہی کہیں گے۔ آج آپ بھی یا میں بھی اگر دن اور رات یہ مقصد بنا لیں، جب کوئی بھائی ملے، جب رشتہ دار ملے، اسے ہم ہر وقت ایک اللہ ہی کی بات کریں، اللہ کے سوا اس سے کوئی بات بھی نہ کریں، یقین جانے آج بھی دنیا والے کہیں گے یہ تو مجنون ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو ابو لہب بھی پیچھے پیچھے کیا کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیوانہ ہو گیا۔ لیکن ہر دور کے اندر انسانوں کے اندر عقل بھی ہوتی ہے۔ یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود اس کا رد نہیں کیا۔ لوگوں نے شاعر کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، مسحور کہا، لیکن رسول اللہ نے کبھی یہ فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ داعیوں کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اس سوچ کے اندر پڑ گئے تو پھر دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ لوگ تو بہت کچھ کہیں گے، کہتے رہیں گے، ہم نے اس پیغام کو عام کرنا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کو عام کرنا ہے، کہ جس کلمے کو اللہ رب العزت نے کوثر فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر ملے گی جو اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کرے گا۔ یہ دعوت کتنی عام ہوئی ہوگی کہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہہ رہے ہیں
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کی منادی کو سنا. وہ کس چیز کی منادی کر رہا تھا؟ للایمان، ایمان کی منادی کر رہا تھا. کس چیز کی دعوت دے رہا تھا؟ وہ یہ دعوت دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ. تو اللہ کے رسول نے تو میرے بھائیوں گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، مکہ شہر کے بازاروں کے اندر الہ واحد کی دعوت دی. آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کے نام لیوا ہیں، ہم کس رسول کے امتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام محض ان باتوں کو صرف سننا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا، اس دعوت کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. یہ لا الہ الا اللہ واقعتاً خیر کثیر ہے، واقعتاً خیر کثیر ہے. دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے رشتہ داروں سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں کہ جس کلمے کو ماننے سے تم عرب اور عجم کے مالک بن سکتے ہو؟ وہ عرب جو روم اور ایران کے درمیان تھے، اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں روم اور ایران کی طاقتیں تھیں. ایک طرف کیسر اور دوسری طرف کسرا کی حکومت تھی، اور بیچ میں عرب آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی تھی. قبیلے در قبیلے، تقسیم در تقسیم کے اندر مبتلا تھے. آپ سنتے ہوں گے قبیلہ قریش تھا، لیکن اس قریش کے اندر پھر تقسیم، یہ بنو عدی ہے، یہ بنو ہاشم ہے، اس کے اندر پھر آگے تقسیم تھی، پھر آپس میں جھگڑے، پھر آپس میں انار. اب وہ عرب کہ جو اتنی بڑی طاقتوں کے درمیان میں ایک قبیلہ، ایک قوم، اس کی آگے پھر شاخیں، اور ان کا بھی آپس میں کیا تھا؟ جھگڑا ہوا کرتا تھا. جب انہوں نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جس سے تم عرب اور عجم کے مالک بن سکتے ہو؟ فوراً کہنے لگے آپ ہمیں ایسے 10 کلمے بتائیں. یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگر 10 باتوں سے ہمیں عرب اور عجم کی حکمرانی مل جاتی ہے تو ہم اس کو ماننے کو کیا ہیں؟ تیار. تو میرے بھائیوں، اس لا الہ الا اللہ کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 10 نہیں، صرف ایک ہی کلمہ. اگر وہ کلمہ تمہارے دلوں کے اندر اتر گیا، اگر اس کلمے کی محنت تمہارے اندر آ گئی، تم عرب کے بھی مالک بنو گے، تم عجم کے بھی مالک بنو گے. یہ کیسر اور کسرا کی طاقتیں اس لا الہ الا اللہ کی طاقت کے سامنے رک نہیں سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے جب انہیں اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کا بتایا تو فوراً کیا کر دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. لیکن وہ تو انکار کرنے والے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نہیں تھی؟ 100% سچ تھی. جن لوگوں نے اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کا اقرار کر لیا، اس کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیا، اس لا الہ الا اللہ کی محنت کو اپنا منصب بنا لیا، تو پھر دیکھیے وہ اونٹوں کا چرواہا امیر المومنین بن گیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب خلیفہ بن گئے کہ میں وہی عمر ہوں کہ جس سے صحیح طرح سے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے. میرا باپ خطاب مجھے اونٹ غلط چرانے کے اوپر بعض دفعہ سزا دیا کرتا تھا. ایک وہ وقت تھا کہ اونٹ چرانے نہیں آتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی خلافت، اس کا ایسا نظام، امن کا نظام، کہ آج بھی دنیا اگر عدل کی حکمرانی کی مثال دیتی ہے تو خلیفہ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد کرتی. عرب کا وہ معاشرہ جہاں ہر طرف قتل عام، ڈاکہ، چوری، ہر برائی موجود تھی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈاکہ کہاں، چوری کہاں، قتل کہاں، ہر جگہ امن ہی امن ہو گئے. تو وہ کس کلمے کی وجہ سے، کس دعوت کی وجہ سے؟ وہ اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر امن آ گیا. آج یہ پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا میں بد امنی ہے. لوگ مختلف صورتیں ڈھونڈتے ہیں، پورا دن تجزیے ہوتے ہیں، سیاسی نظام اس طرح سے آ جائے، اگر فلاں پارٹی جیت گئی تو پھر تو 100% تبدیلی آ جائے گی، فلاں پارٹی آ گئی بس وہ یہ تھے اور اب یہ آ گئے ہیں، اب بہتری آ جائے گی. کون سی بہتری آتی ہے؟ کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. بہتری آئے گی
اس کی ایک ہی طریقہ ہے، اس کی ایک ہی ترتیب ہے، اسی طریقے سے آئے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی برپا کی، جس طرح اس بد امن معاشرے کو امن کے اندر تبدیل کر دیا، اس بکھری ہوئی قوم کو، اس قبائل عرب کو ایک کر دیا۔ وہ کون سا طریقہ تھا؟ یہی جس طریقے کے لیے آج میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی دعوت نے جب دلوں کے اندر گھر کیا تو سب کچھ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج اس معاشرے کے اندر بھی ظلم ہے، ستم ہے، بد امنی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، دنیا ان کے حقوق کے لیے چیختی ہے۔ اگر ان کے حقوق چاہیے تو بھی ہمیں اسی چیز کی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا پڑے گا۔ جب اللہ کا پیغام پہنچے گا، تمام لوگ الہ واحد کے ماننے والے بن جائیں گے، پھر اس معاشرے کے اندر بھی کیا آئے گا؟ امن آئے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کیا عطا فرما دی؟ کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی۔ کلمہ تو ایک ہے لیکن اس کلمے سے کیا ملتی ہیں؟ خیر کثیر ملتی ہے۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو محض آج ہم صرف سنتے اور سنانے کی حد تک رکھے ہوئے۔ کیا وہ جرأت تھی؟ کیا وہ مشن تھا؟ کیا وہ لگن تھی جو صرف بوڑھوں تک نہیں، بچوں کے اندر، کم سن بچوں کے اندر بھی جب اس لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچی تو وہ بھی اس مشن کے لیے اور اس مشن سے آگے بڑھ کر جہاد تک کے لیے تیار ہو گئے۔